آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا۔ صدق الله مولانا العظيم۔ معزز حاضرین، فضلاء و فاضلات، طلباء و طالبات اور عزیزان گرامی قدر، آج کا درس حدیث ہے، مگر موضوع اس کا تصوف اور علم روحانیت ہے، اور جس کتاب کا میں آغاز کر رہا ہوں یہ امام جلال الدین سیوطی کی کتاب تأیید الحقیقۃ العلیہ ہے۔ ایک درس نماز جمعہ کے بعد ہمارا حدیث پاک کا چل رہا تھا الحب فی اللہ کے باب میں، جس پر 2 درس ہوئے، اور آج چونکہ اس ہفتے میں کیمپ چل رہا ہے فضلاء کا اور فاضلات کا، منہاجینز کا، یہ اس کیمپ کے دراسات کے تسلسل میں آج کے لیے میں نے اس کتاب کو درس حدیث کی خاطر منتخب کیا ہے۔ یہ امام جلال الدین سیوطی اس کتاب کے مؤلف ہیں، اور کتاب کا نام میں نے بتایا ہے تأیید الحقیقۃ العلیہ۔ امام جلال الدین سیوطی، آپ سب نے نام سنا ہے کہ وہ علم حدیث کی دنیا کے بہت بڑے معتبر امام، حافظ الحدیث، امام فی الحدیث، بہت بڑے محدث، بہت بڑے مفسر، بہت بڑے فقیہ، بہت بڑے محقق، بہت بڑے مورخ، اور یہ امام جلال الدین سیوطی اپنے دور کے نامی صدی ہجری سے 10ویں کا جو زمانہ ہے اس صدی کے مجدد بھی ہوئے، اس صدی کے مجدد ہوئے، اور اکابر اولیاء اور صوفیاء میں سے بھی ہوئے ہیں۔ جیسے ہمارے ہاں 4 طریقے تصوف میں اور طریقت میں معروف ہیں، طریقہ قادریہ، طریقہ چشتیہ، طریقہ نقشبندیہ اور طریقہ سہروردی۔ اب وقت گزرنے کے ساتھ سہروردی طریقہ بہت کم رہ گیا ہے، ناپید ہو گیا ہے۔ اب قادری، چشتی اور نقشبندی بر صغیر پاک و ہند کے علاقے میں یہ 3 طریقت کے سلاسل۔ عرب دنیا میں، پوری عرب دنیا میں طریقہ چشتیہ معروف، مقبول اور متعارف نہیں ہے۔ جتنے بلاد عرب ہیں وہاں طریقہ قادریہ ہے بڑی کثرت کے ساتھ، اور اب طریقہ نقشبندیہ بھی کثرت کے ساتھ۔ چشتی طریقہ اللہ رب العزت نے اسے قبول عام اور اس کے ذریعے امت مسلمہ کو بلاد ہند میں فیض پھیلانے کا خاص ذریعہ بنایا۔ اس کی جگہ عرب دنیا میں
زیادہ معروف طریقہ قادریہ کے علاوہ طریقہ شاذلیہ ہے اور طریقہ رفاعیہ بھی ہے، شاذلی اور رفاعی۔ یہ بزرگ بھی حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ میں، آپ کے دور اواخر اور آپ کے تھوڑے بعد کے زمانہ میں ہوئے تھے۔ امام ابو الحسن شاذلی اور شیخ سید احمد الرفاعی رضی اللہ تعالی عنہما۔ اب طریقہ شاذلیہ عرب دنیا میں بہت شہرت اور قبولیت رکھتا ہے۔ امام جلال الدین سیوطی، آپ کے لیے حیرانگی کی بات ہوگی، امام جلال الدین سیوطی چونکہ اہل تصوف میں سے تھے اور طریقتاً یہ شاذلی تھے، طریقتاً شاذلی الطریقہ تھے، لہٰذا یہ کتاب جو انہوں نے لکھی ہے اس میں طریقہ شاذلیہ کا بھی اعتبار کیا ہے، مگر بنیادی طور پر یہ تصوف کے اس بات میں اور تصوف کے احقاق میں یہ کتاب لکھی، پوری کتاب، اور اس لحاظ سے کہ امام جلال الدین سیوطی کی تصنیف ہے، اس کتاب کا درجہ اور مقام بڑا بلند ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے الاصل فی علم الحقیقت احادیث و آثار یہ کہا ہے، اور تصوف کو بہت سے محدثین، اولیاء اور علماء اور عارفین علم الحقیقت کے نام سے بھی تعبیر کرتے ہیں۔ تصوف کو حقیقت دین بھی کہا جاتا ہے، حقیقت دین، اور عرف عام میں علم الحقیقت بھی لکھتے ہیں تصوف کی جگہ۔ تو فرماتے ہیں کہ علم الحقیقت کی جو اصل ہے قرآن مجید تو ہے ہی، مگر اس کی بہت زیادہ بنیاد انہوں نے احادیث اور آثار پر، احادیث نبوی پر اور آثار صحابہ تابعین تبع تابعین پر رکھی۔ صحابہ کرام سمیت جو اکابر امت قرون ثلاثہ پہلی صدیوں 3 صدیوں میں ہوئے اس پر بنیاد رکھی۔ تو امام جلال الدین سیوطی اس سلسلے میں پہلی حدیث جو روایت کرتے ہیں، یہاں ایک بات بڑی پیاری ہے، وہ میں بیان کر کے تو آگے چلوں۔ صوفیاء، عرفاء، اولیاء، مقبولان بارگاہ یزدی اور مقربان حضرت الوہیت ہوتے ہیں۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حضوری اور کچہری میں بیٹھنے والے اور براہ راست حضرت مصطفیہ سے، یعنی بارگاہ مصطفیٰ سے اکتساب فیض کرنے والے، اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن سے حجابات اٹھا دیے جاتے ہیں، اور یہ علم ظاہر اور علم باطن کے جامع ہوتے ہیں، علم ظاہر اور علم باطن کے جامع ہوتے ہیں۔ تصوف پر، صوفیاء پر، علم حقیقت پر، اولیاء پر، اہل اللہ پر، زاہدین اور عابدین پر، اللہ والوں پر بہت کتابیں اول وقت سے لکھی گئیں، اتنی کثرت سے لکھی گئیں کہ شاید علم حدیث کے علاوہ اسلام کی تاریخ میں سب سے زیادہ کتب تصوف اور اولیاء کرام کے موضوع پر لکھی گئی ہوں گی علم حدیث کے بعد۔ یہاں حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ ہو گزرے، وہ بیان کرتے ہیں اپنی کتاب عوارف المعارف میں، یہ عوارف المعارف ان کی کتاب ہے، اور یہ تصوف، طریقت اور سلوک کے باب میں سبقاً پڑھائی جانے والی کتابوں میں سے ہے، جنہیں اولیاء کرام، محدثین اور علماء اور اہل علم سبقاً پڑھاتے رہے ہیں۔ کیا؟
سب کن پڑھتے اور پڑھاتے رہے ہیں۔ یہ شیخ شہاب الدین سہروردی، انہوں نے جو کتاب لکھی ہے عوارف المعارف، اس کے خطبے میں ایک حدیث لائے ہیں، یہ بیان کرتے ہوئے کہ اس کتاب کے لکھنے کا میرا اصل سبب کیا ہے۔ تصوف کی تعلیم دے رہا ہوں لوگوں کو، اور اس کا بنیادی سبب کیا ہے، ایسا کیوں کر رہا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ اولیاء اللہ وہ مخلوق ہیں کہ جو جسمانی اعتبار سے عرضی مخلوق ہیں، مگر ان کے دل آسمانی ہوتے ہیں۔ ان کی شکلیں خاکی اور فرشی ہوتی ہیں، مگر ان کی روحیں، ان کا باطن اور ان کی روحیں عرشی ہوتے ہیں، اور ان کے نفس وہ حضور الہی اللہ کی بارگاہ کی خدمت میں اور سیر میں رہتے ہیں۔ نفس ان کی وہ جو منازل قرب ہیں، اللہ پاک کی منازل قرب کی منزلیں، ان میں سیر میں رہتی ہیں، اور ان کی جو روحیں ہوتی ہیں، نفوس اس کی خدمت کی منزلوں میں رہتے ہیں، اور روحیں اس کی قربت کی فضاؤں میں ہر وقت پرواز میں رہتی ہیں۔ اور لوگوں کو بندگی کا شغف اور بندگی کی رغبت اور بندگی اور عبادت سے محبت انہی کے طریقے زندگی سے نصیب ہوا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں جیسے کسی کے ذریعے قرآن کا اور تفسیر کا علم پھیلا، کسی کے ذریعے حدیث کا علم پھیلا، کسی کے ذریعے فقہ شریعت کے احکام کا علم پھیلا، کسی کے ذریعے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کا علم پھیلا، کسی کے ذریعے اخلاق کا علم پھیلا، کسی کے ذریعے جدید علوم اور افکار دین کے پھیلے، طبقات ہوئے۔ اور فرماتے ہیں کہ یہ صوفیاء، اولیاء، عرفاء وہ لوگ ہیں کہ ان کے ذریعے حضور کی امت میں اللہ کی بندگی پھیلی۔ کیا؟ ذوق عبادت پھیلا۔ ان کے طریقے زندگی نے بندوں کو بندگی عطا کی۔ ان کے حوالے حیات نے لوگوں کے ماتھوں کو، جبینوں کو اللہ کے حضور میں سجدوں میں گرنا سکھایا۔ راتوں میں ان کی آہ و بکا نے لوگوں کی آنکھوں کو آنسو گریا سکھایا۔ ان کے دلوں کی تپش نے لوگوں کے دلوں کو تڑپنا سکھایا۔ ان کی شب بیداریوں نے لوگوں کو راتوں کے وقت اپنے پہلو بستروں سے جدا کرنا سکھایا۔ ان کی زندگی کے شب و روز نے لوگوں کو زہد عطا کیا، ورع عطا کیا، تقوی عطا کیا، اللہ کا خوف دیا، اللہ کی محبت دی، اللہ کی خشیت دی۔ الغرض وہ سارے فضائل، عبادات اور معاملات اور اخلاق کے اور تعلق باللہ کی وہ ساری قدریں جن پر اللہ اور اللہ کے رسول نے زور دیا تھا، یہ جو علم اور عمل ہے اور یہ جو پورا حصہ دین ہے، یہ ان صوفیاء اور اولیاء کے ذریعے پھیلا۔ سو آج بھی صوفی اور شیخ اور ولی اور اہل اللہ وہ ہے جس کی ساری زندگی کے اعمال اس طریق پر ہو۔ گدی نشینی کا نام تصوف نہیں ہے۔ کیا؟ میں مر گیا، میرا بیٹا میرا گدی نشین ہو گیا، یہ وراثت ہے۔ وہ مرے گا، اس کا بیٹا گدی نشین ہو گیا، وراثت ہے۔ فلاں بزرگ وفات پا گئے، ان کا بڑا بیٹا پکڑ کے گدی پہ بٹھا دیا، وراثت ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے بنو امیہ کا حکمران فوت ہوا تو اس کا بیٹا گدی نشین ہو گیا۔
وہ فوت ہوا تو بیٹا وارث ہو گیا. تو جس طرح ظاہری سلطنتیں وراثت میں چلتی رہیں، خواہ وہ اہل تھے یا نہ تھے، ہماری دنیا میں اولیاء اللہ کے بعد ان کا ورثہ ان کی گدی نہ تھی، ان کا ورثہ ان کا تقویٰ تھا، ولایت تھی، ان کی گریہ و زاری تھی، ان کی معرفت تھی، ان کا اثبات تھا، ثبات علی الکتاب تھا، ثبات علی السنہ تھا. اللہ کے حضور راتوں کو قیام کرنا ان کی وراثت تھی، سجدوں میں رونا گاہزاری کرنا ان کی وراثت تھی، ہر وقت اپنے قلب و باطن کو بارگاہ مصطفیٰ سے متعلق رکھنا یہ وراثت تھی، ہر وقت ان کی روحوں کا خدا کے حضور فضاؤں میں پرواز کرتے رہنا یہ وراثت تھی، فرش پر رہ کر عرشی ہونا یہ وراثت تھی، نفوس کو اماریت سے پاک رکھنا وراثت تھی، دل کو حرص دنیا سے دور رکھنا وراثت تھی، تکبر سے پاک رہنا وراثت تھی، عاجزی انکساری وراثت تھی. اسی طرح جیسے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم جو گروہ انبیاء ہوتے ہیں، مال و دولت ہماری وراثت نہیں ہوتی، علم ہماری وراثت ہوتا ہے. ہماری وراثت علم اور معرفت ہوتا ہے. ہماری وراثت کیا؟ علم اور معرفت ہوتا ہے. جب سے ہم نے دین کو کاروبار بنا لیا تو پھر وہ سارے تصورات اپنی اصل سے ہٹ گئے. ہر کسی نے ہر شے سے مال بنانا شروع کر دیا. ہم اپنی اصل سے ہٹ گئے. اصل تصوف وہ کتاب و سنت پر ثبات ہے، تقویٰ پر، توکل پر، اخلاص پر، عبادت پر، زہد پر، ورع پر، عاجزی پر، انکساری پر، اخلاق حسنہ پر ثبات ہے، اللہ کی رضا پر، ایثار پر، قربانی پر، اس پر ثبات ہے. اصل تصوف بولیے یہ جماعت صوفیہ تھی. اب اس کو بیان کر کے اس لیے شیخ شہاب الدین سہروردی فرماتے ہیں کہ یہ وجہ ہے کہ ان کی شہرت و قبولیت کے جھنڈے اللہ نے روئے زمین پر گاڑ دیے. لوگوں کے دلوں میں ان کی محبتیں جاگزیں ہو گئیں. یہ ان کا مقام ہے. فرمایا کہ اولیاء صوفیہ وہ ہیں کہ ان کی روحیں ہر وقت عرش کے چاروں طرف طواف کرتی رہتی ہیں. وہ تمہیں یہاں گھروں میں، کوچہ و بازار میں، آپ کی مجلسوں میں اٹھتے بیٹھتے بات چیت کرتے جسم ان کے تمہارے ساتھ مصروف نظر آتے ہیں، مگر روحیں ان کی عرش الہی کے طواف میں مصروف رہتی ہیں. ان کے دل نیکیوں کے اور حسنات کے اور برکات کے خزانوں سے معمور ہوتے ہیں. ان کو خوشی دنیا کی خواہشوں کو پورا کرنے میں نہیں ہوتی، ان کو خوشی خدا کے حضور حاضری میں ہوتی ہے. انہیں لذت اور شیرینی لذیذ کھانوں سے نہیں ملتی، ان کی لذت و شیرینی تلاوت کلام مجید سے ہوتی ہے اور محبوب کے کلام کے سما میں ہوتی ہے. ان کے چہروں سے اللہ کی معرفت کے آثار نظر آتے ہیں، ان کے چہروں پر اللہ کے نور کی جھلک نظر آتی ہے. جب آپ ان کو دیکھتے ہیں تو بس یہ وجہ ہے کہ ان کو دیکھنے سے اللہ یاد آتا ہے. ان کو دیکھنے سے اللہ یاد آتا ہے. اور اللہ کی معرفت ان کی تر و تازگی میں اضافہ کرتی ہے اور ان کے اسرار باطنی کے اندر اضافہ کرتی ہے. اور ہر زمانے میں ایسے لوگ رہے، وہ دعوت الی الحق دیتے ہیں، دین کی تجدید، دین کی اصلاح، امت کی اصلاح. ہمیشہ ہر دور میں انہی اہل حق اور اہل دین سے ہوگی جن کا اپنا عمل اور اپنا حال اس طریق پر ہوگا. یہ سارا کچھ لکھ کر پھر
یہ تو میں نے تو شرح کر دی نا اس مختصر سی بات کی جو شیخ شہاب الدین سہروردی نے کہی، میں نے اس کی تشریح کر دی۔ اور اصل بات وہ یہ لکھتے ہیں کہ ان سلف صالحین بزرگوں کے احوال سے، ان کے اصول حیات سے ناواقف ہیں۔ وہ جب غلط راہ پر چلنے والوں اور جھوٹے مدعیوں کو دیکھتے ہیں، نبوت کے بھی جھوٹے مدعی ہو گئے تھے، نبوت کے بھی جھوٹے مدعی ہو گئے تھے، تو فرمایا اس طرح تصوف اور صوفیاء کی اس راستے پر بھی جھوٹے مدعی ہوتے ہیں۔ لباس اس طرح کے پہن لینے، خرقہ پہن لینا، جبہ پہن لینا، عمامے پہن لینے، اس وضاقتہ کو اپنا لینا، تسبیح ہاتھ میں رکھ لینا، آنکھوں کو موٹا موٹا سرخ مائل بجلال کر لینا، ورد وظیفے کر لینا، یہ ساری چیزیں اصل تصوف میں سے نہیں ہیں۔ یہ رسوم ہیں، رسوم نیک نیتی سے ہوں تو مقبول ہیں، بد نیتی سے ہوں تو مردود ہیں۔ اس نیت سے ہوں تاکہ میں ان کے اس صف میں شامل ہو جاؤں، باطناً اور ظاہراً بھی اس کی صف میں شامل ہو جاؤں تو مقبول ہیں، اور اگر اس نیت سے ہو کہ لوگ مجھے اسی طرح صوفی کامل سمجھنے لگیں تو مردود ہیں۔ اب فرق سمجھ گئے نا؟ اس نیت سے ہوں کہ میرا حال بھی باری تعالیٰ مجھے ان میں شمار کر لے، میرا مولا مجھے ان میں شمار کر لے، اگر مولا کے لیے ہو کہ رب شمار کر لے تو مقبول ہیں، اور اگر مخلوق کے لیے ہو کہ لوگ یہ وضاقتہ دیکھ کر کہیں کہ یہ ولی اور صوفی ہے تو پھر مردود ہیں۔ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پھر جب لوگ ان لوگوں کو دیکھتے ہیں جو جھوٹے مدعی ہیں تو ان کے دلوں میں اصل حقیقت کے بارے میں بھی بدگمانی پیدا ہو جاتی ہے، اور ممکن ہے وہ اصل جماعت کے خلاف، جو جماعت اللہ کی بارگاہ میں مقبولین اور مقربین ہیں، ان کی شان میں طعن اور تشنیع کرے، اور نتیجتاً بدبختی ان پر مسلط ہو جائے۔ تو چونکہ اس راہ کے بغیر اصلاح باطن نہیں ہو سکتی، اس راہ کے بغیر کسی دور میں اصلاح دین نہیں ہو سکتی، اس راہ کے بغیر احیاء و تجدید دین نہیں ہو سکتی، اس راہ کے بغیر اصلاح احوال امت نہیں ہو سکتی، اس راہ کے بغیر دین کی مٹی ہوئی قدروں کو پھر سے زندہ نہیں کیا جا سکتا۔ کوئی تحریک جو تصوف، روحانیت، خالصیت اور للہیت سے خالی ہوگی وہ کبھی دین کے احیاء اور دین کی تجدید کا باعث نہیں بن سکے، فتنوں کا شکار ہو جائے گی۔ اس لیے ضروری ہے کہ اس چیز کو بار بار سمجھایا جائے اور آپ کو اس راہ پر لایا جائے۔ اس پر شیخ شہاب الدین سہروردی فرماتے ہیں کہ میں نے کثرت کے ساتھ اس پہ لکھا ہے۔ کیوں؟ ایک حدیث لکھتے ہیں، کثرت کے ساتھ اس پہ لکھا ہے اس لیے تاکہ لوگ ان خوبیوں کو جان کر اس طرف راغب ہوں اور اہل اللہ کی اس جماعت میں شامل ہوتے جائیں، اہل اللہ کی اس جماعت میں شامل ہوتے جائیں۔ اور یہاں پر انہوں نے حدیث نبوی لکھی، وہ فرماتے ہیں کہ یہ کوشش اس لیے کر رہا ہوں کہ اس جماعت کے افراد میں کثرت ہو، یہ جماعت اللہ والوں کی جماعت بڑھے، اللہ والوں کی جماعت بڑھے، ان کی تعداد زیادہ ہو۔ اس پر وہ حدیث لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حدیث ہے، من کثر سواد قوم فہو منہم، من کثر سواد قوم فہو منہم، فرمایا کہ جس شخص نے کسی جماعت کی تعداد کو بڑھایا وہ انہی میں سے شامل کر دیا جائے گا۔ جس نے کسی جماعت کی تعداد کو بولیے بڑھایا، اپنے علم سے، اپنے عمل سے، اپنی دعوت سے، اپنی کوشش سے، جس نے کسی جماعت کی تعداد کو بڑھایا، فرمایا فہو منہم، وہ خود بھی انہی میں شامل کر دیا جائے گا۔ کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو محنت کرے اور کسی جماعت کو اہل اللہ، جو بری جماعت کو بڑھانے پر محنت کرے گا وہ بروں میں شامل کر دیا جائے۔
جو فاسقوں، فاجروں اور بے دینوں کی جماعت کو بڑھانے میں کوشش کرے گا اللہ اس کو بے دینوں میں شامل کر دے گا، اور جو دینداروں کی جماعت کو بڑھانے کی کوشش کرے گا اللہ اسے اہل دین میں شامل کر لے گا، اور جو اللہ کے دوستوں کی جماعت بڑھانے کی کوشش کرے گا اللہ اسے اپنا دوست بنا لے گا، جو ولیوں کی جماعت بڑھانے کی کوشش کرے گا اللہ اسے اپنا ولی بنا لے گا۔ اب آپ کی سمجھ میں آئی بات؟ اللہ اسے اپنا ولی بنا لے گا، کیوں؟ وہ خوش ہوگا اس نے میرے دوستوں ولیوں کی جماعت کو بڑھایا ہے، لوگوں کو دعوت دے دے کر اللہ والوں کی جماعت میں داخل کیا ہے۔ اب پہلی حدیث جو میں اس کتاب تاجید الحقیقت العلیہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ سے تالیف سے لے رہا ہوں، وہ امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے روایت کی ہے، دونوں نے تخریج کی۔ عن ابی بن کعب، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ یہ بہت بڑے عظیم قاری تھے، بلکہ سید القراء تھے، صحابہ کرام میں سید القراء، قاریوں کے امام تھے، اور عظیم مفسر بھی ہیں، اور جلیل القدر راوی اور محدث بھی ہیں، اور ان کا مزار دمشق میں ہے۔ ابھی حالیہ دورے میں نے ان کے مزار کی زیارت کی۔ بہت صحابہ کرام اور تابعین دمشق میں مدفون ہیں، تو یہ مدفونین دمشق سے۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ان موسیٰ قال للخضر علیہ السلام، کہ موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام سے کہا۔ کن سے کہا؟ اور اگلی بات کیا کہا؟ یہ قرآن مجید میں ہے، یہ قرآن مجید کی سورہ کہف میں ہے، سورہ کہف میں۔ تو حدیث پاک میں اس آیت کو آقا علیہ السلام نے درج کیا، فرمایا حل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، کہ اے خضر میں اگر تمہارے ساتھ چلوں تو جو خاص ہدایت یعنی علم لدنی تمہیں عطا کیا گیا ہے اس میں سے کچھ حصہ مجھے بھی دے دو گے؟ یہ کون فرما رہا ہے؟ بولیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں، اور کن کو؟ سیدنا خضر علیہ السلام۔ سیدنا خضر علیہ السلام کے بہت مقامات ہیں جہاں وہ طویل طویل زمانہ عبادت کرتے تھے، اور اولیاء اللہ ان کو دیکھتے تھے، اولیاء اللہ ان کو دیکھتے تھے۔ وہ مقامات ہیں، مقامات خضر، اولیاء اللہ کے پاس آتے تھے۔ ان میں سے ایک مقام یہ روڑی کے کنارے دریائے سندھ کے کنارے پر ساحل پر بھی ہے۔ روڑی کے پاس سے دریائے سندھ گزرتا ہے نا، تو دریائے سندھ کے ساحل پر بھی ایک مقام خضر علیہ السلام ہے، جہاں اولیاء کرام نے اس زمانہ میں کثرت کے ساتھ حضرت خضر کو وہاں عبادت کرتے دیکھا۔ اور بہت سے اولیاء اللہ ایسے ہیں جن کے ساتھ بالالتزام حضرت خضر علیہ السلام ملاقات کے لیے آتے تھے۔ ان میں سے ایک حضرت شاہ جمال اللہ ملتانی بھی ہیں، ان کا مزار ملتان میں ہے۔ شاہ جمال اللہ ملتانی، خضر علیہ السلام ہر جمعرات کو ان کے پاس تشریف لاتے ہیں، اور جو درویش اور طالب علم ان کے پاس زیر تعلیم اور زیر تربیت ہوتے، اور جس نے اپنی تعلیم و تربیت کا پورا نصاب مکمل کر لیا ہوتا اور کامل بنا دیے جانے کے قابل ہو جاتا، قابل ہو گیا ہوتا، کامل نہیں، یعنی قابل ہو گیا ہوتا کہ اسے کامل بنا دیا جائے، تو طریقہ شاہ جمال اللہ ملتانی کا یہ تھا کہ ہر جمعرات کو حضرت خضر علیہ السلام آتے تو وہ اس ایک قابل طالب علم کو، درویش کو آپ کی خدمت میں پیش کرتے اور وہ نگاہ کر کے کامل کر دیتے۔ تو براہ راست علم لدنی فیض خضری کے ذریعے عطا کرتے۔ یہ جو مشہور ہے نا جی کہ سب کچھ نگاہ سے ہوتا ہے،
باقی کچھ نہیں. وہ نگاہ سے بھی تب ہوتا ہے کہ وہ قابل ہو چکا ہو. یہ ڈھکوسلا چلتا ہے. کیا ڈھکوسلا اس طرح چلتا ہے کہ کاروبار کرنے والے مریدوں کو پھنسانے کے لیے کہتے ہیں تاکہ کسی اور محنت کی ضرورت نہیں, یہ پیر کی نگاہ سے ہی سارا کچھ ہو جانا ہے تاکہ وہ ادھر ہی پھنسے رہیں اور ان کی جیبیں بھرتے رہیں اور ان کی خدمت کرتے رہیں. یعنی سب کچھ نگاہ سے ہو جانے کو مس یوز کرتے ہیں, اس کا استعمال غلط کرتے ہیں تاکہ مرید بجائے ریاضت کرنے کے تقوی, پرہیزگاری, زہد, ورع اور شب بیداری, قیام اللیل, اللہ اللہ, ان تمام احوال روحانی کی طرف محنت کرنے, ریاضت کرنے کی بجائے وہ ادھر ہی دھیان رکھے, بس ادھر ہی خدمت میں لگا رہے اور اسی امید پہ رہے کہ کسی کام کی محنت ریاضت سے کچھ نہیں ملنا. جب نگاہ ہونی ہے سب کچھ ہو جانا ہے. تو یاد رکھ لیں, نگاہ ایسے نالائق پہ نہیں ہونی, نگاہ بھی کامل بنانے کے لیے قابل پر ہونی ہے. کوئی قابل ہوگا تو کامل ہوگا. کیا قابل ہوگا تو نگاہ اسے کامل بنائے گی. اور جو مرید اور عام لوگ کہتے ہیں نا جی بس وہ نگاہ سے ہی پیڑا پار ہو جانا ہے, وہ اس لیے کہ ان کا نفس اور شیطان ان کو بہکاتا ہے تاکہ وہ زہد اور تقوی کی محنتوں میں نہ پڑیں. نہ نماز کی پرواہ, نہ روزے کی پرواہ, نہ تقوی کی پرواہ, نہ اللہ اللہ کی پرواہ, نہ رات کی محنت, نہ رزق حلال کی محنت, نہ زہد کی بے محنت, نہ اخلاق پہ محنت. ہر چیز میں بس دنیا داری کرتے پھریں اور اس ایک گمان میں موج میں رہے ہو جب نگاہ ہوگی سب بیڑا پار ہو جائے. ایسا تصور کل پرسوں رات میں فضلاء کو بھی بتا رہا تھا اور آپ کو بتایا. ایسا تصور کاملین نے کبھی نہیں دیا, تاجرین نے دیا ہے. تاجر دیتے ہیں, کامل نہیں دیتے. کیا ہمیشہ محنت کریں. لیس للانسان الا ما سعی. وقت نہیں گیا, آج سے ہی محنت شروع کر دیں تو کچھ نہ کچھ پا لو گے. تو موسیٰ علیہ السلام پوچھتے, وہ چونکہ موسیٰ ہیں اس لیے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ رہوں تو کچھ دے دو گے. غیر موسیٰ نہیں پوچھ سکتا. انہوں نے جواب دیا انک لن تستطیع معی صبرا. خضر علیہ السلام نے کہا کہ میرے کام کچھ ایسے ہیں کہ آپ میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکیں گے, اور اگر صبر نہ کر سکیں تو پھر وہ علم لدنی مل نہیں سکتا. تو دوسری شرط یہ ہے کہ صبر چاہیے. کیا صبر چاہیے. اور ہمارے یہاں صبر بھی نہیں ہے. ہم محنت کے بغیر پھل چاہتے ہیں, محنت کے بغیر پھل چاہتے ہیں. مالی بھی بیج بوتا ہے اور پورے درخت پر شاخوں پر پھل لگنے کے زمانے تک سال ہا سال انتظار کرتا ہے پھل کا. بیج بو کر پھل کے انتظار میں اس کے سال ہا سال گزرتے ہیں. اس صبر کے بعد پھل ملتا ہے. اور اگر ہر سال بے چین ہو جائے کہ وہ بیج بویا تھا پچھلے سال ابھی پھل نہیں لگا, پھل نہیں لگا, پھل نہیں لگا. یا ماں باپ بچہ پیدا کر لیں, بچہ گود میں ہو تو ہر سال شکوہ بجائیں بیٹا ہم نے تو تمہیں ہی پیدا کرنا تھا, اب تو بھی کبھی بیٹے پیدا کر, ہمارے پوتے بھی ہوں نا. وہ بچہ پھر تمہاری عمر کو پہنچے گا 24-25 سال, شادی ہوگی تو پھر نصیب سے بچہ ہوگا. تو 24-25 سال صبر کرو اگلے پھل کا. تو پوتا پوتی لینا ہو تو 24-25 26 سال صبر کرتے ہیں نا, نہیں سمجھے. پیدا ہونے کے بعد تو اللہ کی معرفت کا اور ولایت کا اور دوستی کا اور قربت کا پھل لینا ہو تو 25 سال ہی صبر نہیں کرتے جتنا پوتے پوتی کے لیے کرتے ہو. نہیں سمجھے میری بات. یا موسیٰ انی علی علم من علم اللہ علمنیہ لا ینبغی لک ان تعلمہ. یعنی فرماتے ہیں اے تعلمہ اے جمیعہ وانت علی علم علمک اللہ لا ینبغی لی ان اعلمہ اے جمیعہ.
فرمایا کہ اے موسیٰ، میں ایک ایسے علم پر ہوں، خضر علیہ السلام نے کہا، جو مجھے اللہ نے عطا کیا ہے، جو مجھے اللہ نے عطا کیا ہے، اور جو علم خاص جس سے اللہ نے مجھے نوازا ہے، ضروری نہیں کہ وہ سارا کا سارا آپ بھی جان لیں۔ اور اسی طرح اے موسیٰ، آپ بھی ایک علم پر ہیں جو اللہ نے آپ کو عطا کیا، اور جس علم سے اللہ نے آپ کو خاص کیا ہے، نوازا ہے، اور ضروری نہیں کہ میں وہ علم سارا کا سارا جان لوں۔ ممکن ہے جو آپ کو ملا اس میں سے کچھ مجھے مل جائے، اور جو میرے پاس ہے وہ تو ہے، آپ کے حصہ علم سے کچھ مجھے مل جائے، اور جو آپ کے پاس ہے وہ ہے، اور میرے علم میں سے کچھ حصہ علم آپ کو مل جائے۔ یہ نصیب کی بات ہے جو اللہ مقدر کر دے گا۔ اور اس کو امام ابن حجر نے پھر آگے، چونکہ بخاری شریف کی حدیث ہے، اس پر تفصیل بیان کی فضائل خضر علیہ السلام کے باب میں۔ تو اس سے پتہ چلا، اس حدیث سے صحیح سے جو متفق علیہ حدیث ہے، کچھ علم ظاہر پہ ہوتے ہیں، کچھ علم باطن پر ہوتے ہیں، اور یہ جو باطن کا علم اللہ پاک بطور علم لدنی عطا کرتا ہے، یہ اولیاء اور صوفیاء کی میراث ہوتا ہے، اور اس سے بندوں کو علم نافع نصیب ہوتا ہے، علم نافع نصیب ہوتا ہے۔ اسی کو حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی اگلی حدیث، اور حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، اور یہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مرفوعاً مروی۔ ارشاد فرمایا، العلم علمان، فعلم ثابت فی القلب فذاک العلم النافع، وعلم فی اللسان فذاک حجت اللہ علی عبادہ۔ یہ حدیث جسے امام سیوطی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے لائے، تخریج کرتے، یہ امام ابو نعیم نے روایت کی ہے حلیۃ الاولیاء میں، اور امام دیلمی نے روایت کی ہے مسند الفردوس میں، اور الترغیب والترہیب میں کتاب العلم میں ہے، اور امام اصبہانی نے روایت کیا ہے اپنی کتاب میں، اور امام بہقی نے بھی روایت کیا ہے فضیل بن ایاز کی طریق سے، اور پھر امام غزالی نے بھی اس کو لیا ہے احیاء علوم الدین میں، اور حکیم ترمذی نے النوادر میں بھی اس کو روایت کیا ہے، اور ابن عبد البر نے اس حدیث کو حسن مرسل بے اسناد صحیح کہا ہے۔ حدیث مرسل ہے، حدیث حسن ہے، اور اس کے اسناد صحیح ہے۔ اور اسی کو خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد میں روایت کیا ہے حضرت حسن سے، انہوں نے حضرت جابر سے، اور لکھا ہے کہ بے اسناد جید۔ عام طور پر اہل علم کے ہاں یہ حدیث ایک ہی طریق پر معروف تھی، اور وہ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرسلاً، تو بعض لوگ اس کا انکار کر دیتے تھے کہ یہ حدیث مرسل ہے۔ تابعی سے مرسلاً بھی معروف ہو تو حدیث مقبول ہوتی ہے، اور پھر اگر اس کی تائید دیگر حدیث کر رہی ہوں تو پھر کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ مگر میں نے آج اس کی اور وہ احادیث اور روایات بیان کر دی جس میں مرفوعاً ہے، اسناد حسن سے ہے، اسناد جید سے ہے، اور اسناد صحیح کے ساتھ، بہت ساری احادیث کے ساتھ۔ اور پھر امام بہقی نے بھی آگے اس کو مزید روایت کیا شعب الایمان میں، اور مناوی نے فیض القدیر میں، اور امام ہندی نے کنز العمال میں، اور خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد میں، یہ سب اسانید جیدہ کے ساتھ، حسن اور صحیح کے ساتھ روایت کی۔ پہلے کتابوں میں مشکات شریف سمیت اس حدیث کی جتنی روایت بالعموم آئی ہے وہ حضرت امام حسن بصری سے مرسلاً، اس پر لوگ گفتگو کرتے تھے، کلام کرتے تھے۔ اب اس کے اتنے طرق اور اسانید دے دی ہیں کہ اس حدیث کی قبولیت میں کوئی شک نہیں۔ اب حدیث کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا جو میں نے پڑھا، العلم علمان۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا
کہ علم دو قسموں کا ہے، علم دو قسموں کا ہے۔ فعلم ثابت فی القلب، ایک علم وہ ہے جس کا درخت دل کی زمین سے اگتا ہے، جو دلوں کی زمین میں ثابت ہوتا ہے، جس کا چشمہ دل سے ابھرتا نکلتا ہے، جو دل سے پھوٹتا ہے چشمے کی طرح یا دل سے اگتا ہے درخت کی طرح، ایک علم وہ ہے۔ دل سے اگنے والے علم میں کتابیں نہیں ہیں، اس میں اساتذہ نہیں ہیں، اس میں پڑھنا پڑھانا نہیں ہے، اس میں طریقے ظاہر کی محتاجی نہیں ہے۔ بے شک وہ علم طریقے ظاہر سے، شیوخ سے، اولیاء سے، عرفاء سے آتا ہے، ان کی صحبتوں سے، ان کے فیض سے، ان کی تعلیم اور تربیت سے آتا ہے بے شک، مگر محض تعلیم و تربیت اور وہ صحبتیں کام نہیں کرتی جب تک محنت کے ذریعے دل کی زمین پر ہل نہ چلایا ہو، اور دل کی زمین کی ہل چلا کر اس میں محبت اور طاعت اور معرفت الہی کا بیج نہ بویا ہو، اور اسے عشق، زہد اور ورع کا پانی نہ دیا ہو، جب تک دل سے وہ پودا نہ اگے، یہ ظاہر کے سارے طریق اس علم کو ڈیولپ کرنے میں کام نہیں دیتے۔ العلم ثابت فی القلب، اور اس کو فرمایا فذاک العلم النافع، اور فرمایا نفع دینے والا یہی علم ہے۔ ہمارا رونا یہ ہے کہ ہم تفسیریں پڑھ گئے، حدیثیں پڑھ گئے، درس نظامی پڑھ گئے، علوم شریعت کی کتابیں پڑھ گئے، مسند تدریس پر بیٹھ گئے، واعظ کیے، تقریر کی، کتابیں لکھی، عالم معروف ہو گئے، سب کچھ ہو رہا ہے، مگر جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں وہ لوگوں کے دماغ میں اتر جائے تو غنیمت ہے، دل میں تو اترنے کا نام نہیں لیتا۔ ہماری باتیں لوگوں کے دلوں کے دروازے پر دستک دیتی ہیں مگر دروازے دل کے نہیں کھلتے، لوگوں کی روح میں نہیں اترتی، لوگوں کے دلوں میں ہلچل پیدا نہیں ہوتی، لوگوں کے روحوں میں اضطراب پیدا نہیں ہوتا، لوگوں کے من اور باطن میں کیفیت منتقل نہیں ہوتی، کیونکہ یہ دلوں کو علم تب منتقل ہو کہ نکل بھی دل سے رہا ہو۔ دلوں کے دروازے اس علم کے لیے کھلیں گے جو علم شروع بھی دل سے ہوا ہے، جو نکلا دل سے نہیں ہے اسے دوسروں کا دل کیسے قبول کر سکتا ہے؟ تو دلوں کے علم کو دل قبول کرتے ہیں، روحوں کے علم کو روح قبول کرتے ہیں، سینوں کے علم کو سینے قبول کرتے ہیں، اور اسرار کے علم کو سر قبول کرتے ہیں، اخلاق کے علم کو خفی قبول کرتے ہیں، باطن کے علم کو باطن قبول کرتے ہیں۔ اور اگر آپ کا اور ہمارا علم فقط ظاہر ہے تو وہ ظاہر دماغ کا نام ہے، وہ ظاہر ہی قبول کرے گا، مرضی کر لے مرضی نہ کرے۔ مگر یاد رکھیں کہ جو علم دماغ سے دماغ تک پہنچا اس سے واہ واہ تو ہو جائے گی، کیا واہ واہ تو ہو جائے گی، مگر اس سے آہ نہیں پیدا ہوگی۔ ہائے ہائے ہائے، اس ظاہر کی عقلی علم سے واہ تو ہوگی، آہ نہ ہوگی۔ اور لوگوں جب تک آپ کے دلوں اور باطنوں میں آہ نہ آئے، بکا نہ آئے، گریہ نہ آئے، تڑپنا نہ آئے، اس وقت تک زندگی کے احوال بدل نہیں سکتے، پھر اس کی تاثیر نہیں ہوگی، پھر اس سے خیر منتقل نہیں ہوگی۔ طلباء، فضلاء، منہاج القرآن کے فیض یافتگان اور اس مشن سے وابستگان اس امر پہ توجہ کریں، اگر وہ چاہتے ہیں کہ ان کے علم نافع بن جائیں، ان کی جوانیاں نافع بن جائیں۔ میں وہ جوانیاں دیکھنا چاہتا ہوں، ہزارہا کی تعداد میں وہ جوانیاں دیکھنا چاہتا ہوں، وہ جوان کہ بس وہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے آئیں، ایک دوسرے کو دیکھیں تو رونے لگ جائیں۔ ایک دوسرے کو دیکھیں تو رونے لگ جائیں، کیوں کہ دونوں کسی کی تلاش میں ہیں۔ جب آپس میں دیکھیں تو دونوں متلاشی مارے پھرتے ہیں، دونوں کو ایک دیکھیں، ایک دوسرے کو یاد محبوب آ جائے۔ ملدے بھی روندے تے وچھڑے بھی روندے،
تے روندے چل دے راہ ملدے بھی روندے تے بچھڑے بھی روندے تے روندے چل دے راہ عشق جناں دے ہڈی رچیا تے رونا کم گناہ عشق جناں دے ہڈی رچیا تے رونا کم گناہ ملدے بھی روندے تے بچھڑے بھی روندے تے روندے چل دے راہ لوگوں یہ دنیا بربادی کی طرف لے جا رہی ہے حب دنیا اور حاجت دنیا کے فتنوں نے گھیر لیا ہے بدل جاؤ بدل جاؤ بدل جاؤ راستے درست کر لو راستے درست کر لو رونے سے وہ خوش ہوتے ہیں اپنے دیوانوں کے نالوں سے وہ خوش ہوتے ہیں اپنے دیوانوں کے نالوں سے وہ خوش ہوتے ہیں پس دیوار سنا کرتے ہیں شیون ان کا اپنے دیوانوں کے لالوں سے وہ خوش ہوتے ہیں پس دیوار سنا کرتے ہیں شیون ان کا آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگوں نفع دینے والا یہی علم ہے نفع دینے والا یہی علم ہے باقی سب ایسے باتیں باقی سب باتیں علم فی اللسان اور فرمایا دوسرا علم وہ ہے جو زبان سے جاری ہوتا ہے جو میں بیٹھا سنا رہا ہوں جو ہم سناتے رہتے ہیں بس زبان سے جاری ہوتا ہے فذالک حجت اللہ علی عبادہ تو پھر یہ زبان والا علم یہ حجت ہے یہ فرض ہے واجب ہے سنت ہے اس پر جواب طلبی ہوگی مواخذہ ہوگا بخشش ہوگی جزا ہوگی سزا ہوگی یہ حجت ہے فرض و واجب ہے تو فرمایا فرض واجب یہ علم ہے جو زبان سے سنو اور نفع دینے والا وہ علم ہے جو دل سے ملے تو دونوں کو جمع کریں گے تو خیر کل ہو جائے گی خیر کل ہو جائے گی ابن جریج عطا سے روایت کرتے ہیں اور وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اور امام طبسی نے اپنی ترغیب میں اس کو تخریج کیا فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان من العلم کہیئۃ المکنون لا یعلمہ الا اہل العلم باللہ فرمایا جو علم ہے یہ جو چھپا ہوا خزانہ ہوتا ہے چھپا ہوا خزانہ اس کی مانند ہے اسے صرف وہی لوگ جانتے ہیں جو اللہ کو جاننے والے ہیں کیا جو اللہ کو جاننے والے ہیں ہم میں سے کتنے ہیں جن میں اللہ کو جاننے کی تڑپ اور طلب رہ گئی ہم ہر شے کو جانتے ہر شے کو جاننا چاہتے ہیں
اور ایک نہیں جانتے تو اللہ کو نہیں جانتے، اللہ کو نہیں جانتے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، اور یہ حدیث احسان ہے جسے امام مسلم نے روایت کیا صحیح میں، باب بیان الایمان والاسلام والاحسان، حدیث نمبر 8 ہے، عن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور امام بخاری نے بھی روایت کیا اسے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت کیا۔ اور باب الایمان، اس میں کتاب الایمان میں باب سوال جبرائیل النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن الایمان والاسلام والاحسان، اس باب میں تو بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ اس میں 2 سوالات ایمان اور اسلام کے بارے میں کرنے کے بعد جو مضمون سے ریلیونٹ، ہمارے مضمون سے ریلیونٹ تیسرا سوال ہے، فرمایا سأل جبرائیل امین علیہ السلام نے پوچھا، یا رسول اللہ مل احسان، احسان کیا ہے، احسان کیا ہے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، احسان یہ ہے کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت اس حال میں کیا کرے جیسے تو اس کو تک رہا ہے، اس کا حسن تیری آنکھوں کے سامنے، جیسے تو اس کے جلووں میں گم ہے، عبادت اس حال میں کرے کہ تو اس کے جلوے میں گم ہے، اسے دیکھ رہا ہے۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، اور اگر تو اس کو دیکھ نہ سکے، تو اسے دیکھ نہ سکے تو فَإِنَّهُ يَرَاكَ، تو کم سے کم تیری حالت اور کیفیت نگرانی نگہبانی کی یہ ہو کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ بخاری مسلم نے روایت کیا۔ اب اس حدیث کے معنی میں احسان کے 2 درجے بیان کیے، احسان کے 2، پہلا یہ کہ عبادت اس طرح کرے کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے گویا، اور یا یہ کم سے کم اس حال میں کرے، اس دھیان میں گم ہو کے کرے کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ تو احسان کا پہلا درجہ جو اونچا ہے یہ مشاہدہ ہے، اس کا نام کیا ہے؟ مشاہدہ۔ اور دوسرا درجہ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اس سے نچلا یہ درجہ ہے مراقبہ۔ نوٹ کر لیں، یہ جو اخذ ہوا اس حدیث سے جو اخذ ہوا، تو پہلا درجہ احسان، اونچا درجہ احسان مشاہدہ ہے، اور نچلا درجہ اس کے بعد احسان کا مراقبہ ہے۔ تو بندے 2 چیزیں ہیں، اگر احسان بننا ہے تو کم سے کم یا مشاہدہ میں آ، اور مشاہدہ کے قابل نہیں تو کم سے کم مراقبہ میں تو آ، اپنا مراقب رہ، اپنا مراقب رہ، اپنی بندگی میں مراقب رہ، اور مراقبہ میں یہ کیفیت تو تیرے اوپر رہے نا کہ میرا مولا مجھے دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ دھیان آپ پر طاری اور آپ کے دل و دماغ میں جاری اور ساری رہے اور حاوی رہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، تو پھر کوئی ظلم اور گناہ تو نہیں کرتا نا، کہ ظلم اور گناہ نہیں کرتا، مجھے وہ دیکھ رہا ہے۔ بادشاہ دیکھ رہا ہو تو درباری کب خطا کرتا ہے؟ پھر تو ہر وقت وہ اس تصور میں باادب رہتا۔ یہ تو اس کا ایک معنی ہے، اور ایک اس کا معنی عارفانہ بھی ہے، اس کا ایک معنی عارفانہ بھی ہے، اس کی تفصیل میں نہیں، نکتہ سمجھا دیتا ہوں۔ تعبد اللہ کأنک تراہ، ایسے عبادت کر گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ ایک پھر فرمایا فَإِن لَمْ تَكُن کَانَ یکون، سے کانا عربی زبان میں کانا تامہ یعنی کامل بھی ہوتا ہے اور ناقصہ بھی ہوتا ہے، تامہ یعنی کاملہ بھی ہوتا ہے اور ناقصہ بھی ہوتا ہے۔ اگر کانا ناقص ہو تو اس کے ساتھ ایک فعل کی ضرورت ہوتی ہے، فعل کی ضرورت ہوتی، اور اگر کانا کامل ہو تو پھر یہ خود اپنے فعل اور معنی میں کامل ہوتا ہے، اس کو اپنی تکمیل کے لیے الگ سے فعل کی ضرورت نہیں ہوتی۔
تو یہ معنی جو مراقبہ کا ہے یہ اس صورت میں ہے اگر کانا ناقص ہو. یوں سمجھ لیں کہ ناقصوں کا معنی یہ ہے، کیا؟ ناقصوں کا. ہم جیسے ناقصوں کے لیے معنی یہ ہے کہ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، اگر تو اس کو نہ دیکھ سکے تو کانا تکن کامل بنا تراہو کے فعل کے ساتھ اور مفعول کے ساتھ. اس فعل و مفعول کو لگانے سے تکن کامل بنا جا کر. خود ناقص تھا تو ہم جیسے ناقصوں کا معنی یہ ہے کہ اگر تو اس کو نہ دیکھ سکے تو کم سے کم مراقبہ میں رہ، اس حالت میں رہ کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے. اور اگر کانا کامل اور تام لے لیا جائے، کانا کاملہ اور تامہ لے لیا جائے، یعنی اسے اپنی تکمیل کے لیے کسی دوسرے فعل کی حاجت نہ ہو، خود مکمل ہو، اپنے آپ مکمل ہو، اپنی ذات میں مکمل ہو، تو پھر فَإِن لَمْ تَكُنْ، اگر اس کے مشاہدے کے مقام پر جانا چاہتے ہو تو طریقہ یہ ہے فَإِن لَمْ تَكُنْ، اے بندے تو اگر خود نہ رہے، تو اگر خود تیری نفی ہو جائے، تیرا ہونا مٹ جائے، یہ تیری ذات خود تیرے اور اس کے مشاہدے میں حجاب ہے، دیوار ہے، رکاوٹ ہے، حائل ہے. فَإِن لَمْ تَكُنْ، اگر تو خود نہ رہے، درمیان سے تو خود کو مٹا دے، اپنے آپ کو ہٹا دے اور تو نہ رہے تو ترا ہو، پھر وہی ہے، اس کو دیکھ لے گا، پھر تو اس کو دیکھ لے گا. نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا. ڈبویا مجھ کو ہونے نے، ڈبویا مجھ کو ہونے میں، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، یہ تیرے ہونے نے تجھ کو حجاب میں رکھا ہے، اسے محجوب کر رکھا ہے، پردے میں رکھا ہے. فَإِن لَمْ تَكُنْ، اگر تیرا ہونا نہ رہے اور تو نہ رہے اور تو اپنی حویجت کا پردہ ہٹا دے اور اپنے ہونے کی دیوار گرا دے تو پھر کیا ہوگا. تراہ، پھر وہ آشکار ہے، اسے دیکھ لے گا. یہ اگلی منزل ہے، مگر اس منزل پہ پہنچنے کے لیے وہ جو کانا ناقصہ ہے پہلے اس منزل سے چلنا ہوگا. مراقبے کی راہ سے چلتے ہیں تو مشاہدے تک پہنچتے ہیں، اور مراقبے سے پہلے مجاہدہ چاہیے. کیا چاہیے؟ مجاہدہ چاہیے. اور مجاہدہ سے پہلے معائنہ چاہیے، معائنہ چاہیے. اور معائنہ سے پہلے ملاحظہ چاہیے. پہلے ملاحظہ کریں ہم کہاں ہیں، کیا کر رہے ہیں، صبح سے رات تک ہمارا دن ایک ایک لمحہ کیسے بیتتا ہے، ہم کتنی اعمال اطاعت کے کرتے ہیں، کتنے گناہ کرتے ہیں، کتنی فرما برداری کی دن بھر میں، کتنی نافرمانی کی. حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رضی اللہ تعالی عنہ، شیخ اکبر فرماتے ہیں کہ ہم سے پہلے جو لوگ تھے، ہمارے شیوخ، ہمارے اکابر، ہمارے بڑے، رات کو اس وقت تک سوتے نہ تھے جب تک کاپی کاغذ لے کر صبح سے رات تک اپنے دن بھر کے اعمال کا حساب نہ لکھ لیتے. کتنی اطاعت کی، کتنا گناہ کیا، کتنی مستعد رہے، کتنی غفلت کی، کتنی نیکیاں کی، کتنی بدی کی، کتنی فرما برداریاں کی، کتنی نافرمانی کی، کتنے سانس اللہ کی اطاعت میں بسر کیے، کتنی غفلت و نافرمانی میں بسر کیے. صبح سے رات تک سارے دن کا حساب لکھتے 2 خانے بنا کر، اور پھر بیلنس کرتے اور پھر دیکھتے کہ آج کا دن خسارے میں رہا یا نفع میں رہا، آج کا دن نفع میں رہا یا گھاٹے میں رہا. تو رات کو حساب کرتے اور اس کے بعد پھر توبہ کرتے، پورے خسارے کا حساب کرتے، پھر توبہ کرتے، پھر اگلے دن کے لیے اللہ سے طاعت کی توفیق طلب کرتے، اور صبح ہوتی تو مستعد ہو کے نکلتے کہ جو گھاٹا کل تھا آج اس کو پورا کرنا ہے، جو گھاٹا کل تھا آج اس کو پورا کرنا. شیخ اکبر فرماتے ہیں ہمارے اکابر ایسا کرتے تھے، اور فرمایا جب ہمارا زمانہ آیا، اپنی بات کرتے ہیں،
ہم نے اپنے شیوخ کے طریقے میں ایک شے کا اور اضافہ کر لیا. اپنے مشائخ کے طریقے میں شیخ اکبر محی الدین ابن عربی فرماتے ہیں کہ ہم نے ایک شے کا اور اضافہ کر لیا. جو جو اعمال، جو جو اخلاق، جو جو احوال، جو جو طاعات، جو جو گناہ، غفلتیں، جو کچھ وہ درج کرتے تھے اور اینڈ پر اس کا بیلنس کر کے حساب کر کے توبہ کرتے، وہ تو ہم سارا کاؤنٹ کرتے ہی ہیں. میں بھی سارا حساب وہ بھی لکھتا ہوں. فرمایا اضافہ یہ کر لیا کہ اس میں خواطر کا بھی اضافہ کر لیا کہ اعمال تو نہیں کیے، اگر خیالات کوئی غفلت کے آ گئے تو وہ بھی درج کر لیتا ہوں کہ دن بھر میں اگر خواطر کوئی آئے، خیالات آئے، بس ایسا خیال آ گیا جو خدا سے دور لے جانے والا ہے، جو اللہ سے انکار کروانے والا ہے، اللہ کی اطاعت سے دور لے جانے والا ہے، دنیا کا فکر پیدا کرنے والا ہے، دنیا کا حرص لے جانے والا ہے، مادیت کی طرف لے جانے والا ہے، روحانیت، آخرت اور اللہ کی قربت سے دور کرنے والا ہے. اگر چلتے چلتے ایسا خیال بھی ایک کرنٹ بن کے چل گیا تو فرماتے ہیں ان خواطر کو بھی گن کے لکھ لیتے ہیں کہ اتنے خطرات بھی آئے نفس میں، اتنے خیالات بھی آئے نفس میں، ان کو بھی لکھ کے اس پر بھی توبہ کرتے ہیں کہ مولا کل ان خیالات سے بھی بچا لینا. اس کو محاسبہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ تو سب سے پہلے محاسبہ کرنا ہے. بولیے طلباء جن کے پاس کاپیاں ہیں وہ لکھ لیں، اب نہیں جمعے کے خیال سے ہی آئے ہیں تو رہ جائیں گے. فضلاء پہلے محاسبہ کرنا ہے، اپنا محاسبہ کرنا ہے، محاسبہ کرنا ہے. ایک بس اصطلاحات لکھ لیں. پھر ملاحظہ کرنا ہے، ایک ایک شے کا پہلے گرفت کرنی ہے، محاسبہ کرنا ہے. پھر ملاحظہ کرنا ہے ایک ایک شے کا، کیا کیا کیا. یہ جو لکھنے کا عمل تھا یہ محاسبہ اور ملاحظہ ہے. ملاحظہ جب ہو گیا اور جب پہنچ گئے پوائنٹ پر، محاسبہ کے نتیجے میں ملاحظہ ہو گیا، خطاؤں پر، لغزشوں پر، نافرمانیوں پر پہنچ گئے، ٹارگٹ کر لیا، پن پوائنٹ کر لیا، تو جب ملاحظہ ہو گیا اس کے بعد معائنہ کرنا ہے. معائنہ پھر آنکھوں کو جما لینا ہے اور غور سے اس کے اسباب کا غور کرنا ہے. کیوں ہوا، کیسے ہوا، کب ہوا، علت کیا بنی، سبب کیا بنا، کس کس شے سے تقویت پہنچی، کیسے بچا جا سکتا. پھر اس کا معائنہ کرنا ہے، تھارولی معائنہ کرنا ہے. جب معائنہ ہوگا تو پھر مراقبہ کرنا ہے. مراقبہ جب کریں گے، کیا مراقبہ کریں گے تو پھر مراقبے سے اس کی جڑوں کو پہنچیں گے. اب اس کا ازالہ کیسے کیا جائے، اس کی اسباب کا خاتمہ کیسے کیا جائے، اس کو ریپلیس کیسے کیا جائے، تو اس کے مراقبہ میں گم ہوں گے. جب مراقبہ کامل ہوگا تو مراقبہ آپ کو مجاہدہ کی طرف لے جائے گا. مراقبہ کر لیا، مرض بھی معلوم ہو گئی، اسباب کی تشخیص بھی ہو گئی، علاج بھی پتہ چل گیا. مرض پکڑی گئی ملاحظہ معائنہ سے، اور مراقبہ کے دوران اسباب کی تشخیص ہو گئی، علاج کی سمجھ آ گئی، تو مجاہدہ اب اس کا علاج ہے. مجاہدہ اس کا اب ریاضت میں پڑ گئے. شیخ سے، مربی سے، استاد سے پوچھا کہ اس کے لیے اب مجاہدے کے لیے کیا دوائی لوں، کیا نسخہ لوں، کیا ورد کروں، کیا عمل کروں، کیا محنت کروں. پھر مجاہدہ میں پڑے، اور مجاہدہ جب کامل ہوتا ہے تو مشاہدہ نصیب ہوتا ہے. کیا نصیب ہوتا ہے؟ مجاہدہ نصیب جب کامل ہوتا ہے تو مشاہدہ نصیب ہوتا ہے. اور جب بندہ مقام مشاہدہ پر پہنچتا ہے، مقام مشاہدہ پر پہنچتا ہے تو اس مشاہدہ کو کمپلیٹ کرتا ہے تو پھر مواجہہ نصیب ہوتا ہے. پھر مواجہہ نصیب ہوتا ہے. جب مواجہہ نصیب ہوتا ہے تو پھر مکافحہ نصیب ہوتا ہے. مکافحہ نصیب ہوتا ہے. جب مکافحہ نصیب ہوتا ہے تو پھر مشافہہ نصیب ہوتا ہے. مشافہہ نصیب ہوتا ہے. جب مشافہہ نصیب ہوتا ہے تو پھر وہ وقت آتا ہے کہ مکالمہ نصیب ہوتا ہے. پھر باتیں ہوتی ہیں. وما علینا الا البلاغ. آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں.